teaching in one of the institution in England. Would you mind to introduce them? That I introduce one of guest here sitting with me, and I'm very privileged to have him here with me. Thank you very much. So my name is Ejaz Ali. I'm based in Birmingham. I've been living in the UK for over 20 years, and I have worked with various universities in the UK. I worked with Coventry University for 5 years as course director. Then I worked with a university in London as head of business and computing. And currently I'm working as director of higher education with Birmingham Metropolitan. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تو آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آئی ہیو اے گیسٹ ہیئر سٹنگ ود می. آئی ہیڈ این انٹرویو ود ہم ایز ویل. جناب امتیاز گل صاحب, ڈائریکٹر آف ریسرچ اینڈ سیکورٹیز ان پاکستان. ہی از اسلام آباد بیسڈ اینڈ وزٹنگ کینیڈا ایٹ دا مومنٹ, اینڈ وی ڈڈ ریز دس کنسرن ڈیورنگ دیٹ ٹائم. انگلینڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انگلینڈ کا یہ واقعہ جس میں grooming gangs کا جب ذکر آیا, اینڈ دس بیسیکلی واز سرفسڈ ان 2002 میں سرفیس ہوا تھا, پھر 2015 میں اور پھر 2022 میں, اور اسی طرح یہ جو معاملہ ہے یہ بڑھتا چلا گیا. بس ٹھیک ہے, یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا. ناؤ ایون انگلینڈ میں بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی پرابلم کریٹ ہوئی ہے کہ وہ یہ جو بچیاں اس میں شامل تھیں, جس میں میں آپ کو اخبار کا ایک قطعہ بھی دکھاتی ہوں. 2 grooming gang survivors quit نیشنل انکوائری پینل, اینڈ نیشنل انکوائری پینل بنتا ہے 2022 میں, اینڈ دیز ور دا وکٹمس. انہوں نے بھی جوائن کیا, مگر پولیس نے ان کے بارے میں جو لفظ کہا میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلی جاتی ہوں. ناؤ دے تھنک کہ ان کے کیس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, اور ان لڑکیوں نے یہ کہا ہے کہ جو تنقید کرنے والے ہیں پولیس والے, انہوں نے یہ کہا کہ ان بچیوں نے کی ول اس میں شامل تھی. گرومنگ گینگز لڑکیوں کو, جوان بچیوں کو, چھوٹے بچوں دوستی اور گفٹس وغیرہ دیتے ہیں, پھر ان پہ نفسیاتی دباؤ بڑھاتے ہیں, اور پھر ان کو کنٹرول کرتے ہیں, ٹریفکنگ کے لیے کنٹرول کرتے ہیں. ان لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کو اسمگل کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, دھمکی دی جاتی ہے. 1400 لڑکیاں روتھویم میں ہیں, ٹیلفورڈ میں 1000 لڑکیاں, اینڈ کہتے ہیں دیز نمبرز آر ناٹ دا رائٹ نمبرز, دا نمبر از فار مور دین واٹ اٹ از. مگر پولیس نے کے مطابق وائی دس گروپ واز ناٹ ان کنٹرول, پولیس نے متاثرہ بچیوں کو کہا ہے کہ انہوں نے خود یہ پرابلمس کریٹ کی. دے ایکسیپٹڈ گفٹس, دے ور لورڈ بائی دیز پیپل, یعنی ان کی بیٹ میں یہ آ گئی تھی. سوشل ورکرز جو ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے اس معاملے کو دبایا تھا, مگر پھر اس کو ایک خاص دینے کے لیے ایکسپلائٹ کیس کو کیا گیا کہ اس کو چائلڈ پروسٹیٹیوشن کی طرف موو کر دیا گیا. آج آپ کی لیجسلیچر میں بھی جب نام استعمال کیا گیا تو وہاں پر ساؤتھ ایشین کے ساتھ مسلمان اور پاکستانی کا ورڈ استعمال کیا گیا. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ واٹ ڈو یو فیل؟ جی بہت شکریہ فرسٹ آف آل ٹو برنگ دس اپ. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس پہ بہت اوپنلی ڈسکشن ہونا بہت ضروری ہے. اس میں کچھ تو فیکٹس ہیں, اور میرا خیال ہے کہ کافی حد تک فکشن بھی ایڈ کیا گیا ہے, یا انگلش میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ بینگ اکنامک وتھ ٹروتھ, کہ پورا سچ نہیں دکھایا جاتا یا بتایا جاتا. تو جب میں نے ریسرچ کی ہے, میں نے آپ سے تھوڑی سی ٹائم کی اسی لیے ریکویسٹ کی تھی. تو اگر ہم پاکستانی فار ایگزامپل کرائم کی ریشو دیکھیں ان ٹرمز آف جو پروسیکیوشن میں گئے ہیں, وہ 202 کرائمز پروسیکیوٹ کیے گئے ہیں 2022-23 میں. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ وائٹ انگلش یعنی وائٹ برٹش جس کی ٹرم یوز ہوتی ہے یہاں پہ, ان کے کیسز جو پروسیکیوشن میں گئے ہیں they were 6,695. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو ایک کمپلیٹلی سکیوڈ ویژن ملتا ہے جو ہمیں میڈیا پہ اور وہاں پہ دکھایا جاتا ہے. جو گینگ کرائم ہے, جو یہاں پہ گرومنگ کا ایشو ہے, وہ 69 اور 70% جو ہے اس میں وائٹ برٹش لوگ انوالوڈ ہیں, اور پاکستانیوں کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ 6.9% ہے. اینڈ دس از دی گورنمنٹ پولیس ڈیٹا جو میں جس سے دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن وہ 6.9% بھی نہیں ہونا چاہیے. بینگ مسلم, بینگ پاکستانی, ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو پروٹیکٹ کریں, ہم اپنی اگلی نسلوں کو اچھی تربیت دیں,
اور ان کو اچھے راستے پہ لگا کے رکھیں. تو اٹ از شیمفل کہ 6.9% بھی لوگ جو ہیں وہ پاکستانی اس میں انوالوڈ ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ میڈیا کا بایس دیکھیں کہ وہ کسی کرائم میں کسی اور نیشنلٹی کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن جہاں کہیں کوئی مسلمان یا پاکستانی انوالو ہوتا ہے تو وہ اس کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی انہیں ہیزیٹیشن نہیں ہوتی کہ وہ اس میں مینشن کریں، اسپیشلی کسی کا ریلیجن بھی. آپ نے کبھی مجھے بتائیں کسی نیوز میں دیکھا ہے کہ کسی نے لکھا ہو کہ وائٹ کرسچن نے یہ کرائم کمٹ کیا ہے یا کسی وائٹ ایتھیسٹ نے یہ کرائم کمٹ کیا ہے؟ اس کی بجائے کہیں پہ بھی اگر پاکستانی جو ہے وہ انوالو ہو کرائم میں، اور اس میں بہت سے غلط لوگ انوالو ہیں، اس میں گینگز انوالوڈ ہیں، ہمارے لوگ ڈرگ میں بھی انوالو ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اس کی اگر آپ اوور آل پرسنٹیج دیکھیں تو مور دین 70% کرائمز آر کمیٹڈ بائی وائٹ برٹش پیپل. اس کے علاوہ 6.9% جو ہے وہ پاکستانی ہیں. اور سوری ڈاکٹر صاحب، میں سوری ٹو انٹرپٹ، آئی ایم امتیاز گل. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ باقاعدہ سسٹمیٹک جان بوجھ کے یہ اس طرح کا جو ریشل ڈسکرمنیشن کی بنیاد پہ یہ کام سارا ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں خود بھی کافی سارا ٹریول میں نے کیا ہے. میں جب ابھی کینیڈا میں یہاں پہ ہوں اس وقت، میں تو حیران ہوں کہ خود ہمارے اپنے لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ کہیں ہر جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اس وقت جتنے میں نے اپنی گناہ گر آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں پہ جو غلط ڈرائیونگ کرتے ہوئے، میں تو اس دفعہ حیران ہی رہ گیا. ہر سال آتا ہوں کہ کتنے ہمارے بلیک، ایشینز، پاکستانی، انڈین چھوٹی چھوٹی ٹریفک وائلیشنز میں وہ انوالوڈ ہیں. تو اس میں از اٹ جسٹ اے میٹر آف ریشل ڈسکرمنیشن، یا پھر وہاں پہ اس کی باقاعدہ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو لوکل لوگ ہیں، جو نیٹیوز ہیں، چاہے وہ یو کے میں ہیں چاہے وہ کینیڈا میں ہیں، دے فیل تھریٹنڈ دیٹ پیپل فرام آؤٹ سائڈ ہیو کم اینڈ دے ہیو جسٹ بیسکلی not violating, but they have added a different color to the society, which is like deviation from the laws or willful deviation. So ہم اس میں اگرچہ وہ جو رپورٹ ہے میں نے پڑھی نہیں، اس کے بارے میں انٹرپریٹیشنز میں نے پڑھی ہیں کہ وہ وہاں پہ چھپانے کی کوشش کی گئی کہ جو ہیریٹیج ہے، کہ جان بوجھ کے وہ اس میں شاید یہی وجہ تھی کہ پھر لوگ ان کو کہیں گے کہ جی آپ نے جان بوجھ کے جو 2/3 میجورٹی جو ہے پرپیٹریٹرز کی وہ ایشین اینڈ پاکستانی اوریجن کے ہیں. لیکن اگر وہ ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ دس از رانگ؟ جی امتیاز صاحب، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ کرائم جو ہے بہت ہینیس ہے، بہت برا کرائم ہے. وہ کوئی بھی کمٹ کرے اس کو کوئی بھی کسی طرح سے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. ایٹ دا سیم ٹائم اس کو پھر جو ٹوسٹ دیا جاتا ہے دیٹ از آلسو اناپروپریٹ. تو آپ کی دونوں باتیں درست ہیں کہ اس میں ڈیفینیٹلی دیر از اے پولیٹیکل ڈائمینشن ٹو دیٹ. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کل جو رائٹ ونگ ایکسٹریمزم ہے، یو کے میں جب ہم پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، جب انڈکشن ہوتی ہے ہم انہیں بتاتے ہیں ایکسٹریمزم کی ڈفرینٹ فارمز. تو اس میں جہاں پہ مسلمان ایکسٹریمزم کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ وائٹ سپریمسٹ اور رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو بالکل ہی کسی اور رنگ کو برداشت ہی نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو ہے پھر ان چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ انہیں موقع دیتے ہیں ڈیفینیٹلی کہ ہمارے لوگ جو غلط کاموں میں انوالو ہیں، میں اسے فلی جو ہے کنڈیم کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. ریلیجسلی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے، لیٹ الون گیٹنگ انڈلجڈ انٹو دیم. اور اسی طرح پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں کہ آپ ایک دیار غیر میں ہیں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی بات سمجھاتا ہوں کہ آپ صرف اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ایز این انڈیویجول، آپ ایک پوری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ ایک پورے ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور آپ کی ایک چھوٹی سی مسٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے دکھائی جائے گی. اور جو نیٹیوز ہیں ان کو وہ کچھ کریں بھی تو ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے، ان کی ایک سرٹن ویلیوز ہیں کہ جس میں سرٹن چیزوں کو ایک کرائم نہیں سمجھا جاتا. لیکن ہمارے تو مذہب میں بھی وہ چیزیں منع ہے کہ آپ ڈرگ نہیں لے سکتے، آپ باقی سیکشل ایکسپلائٹیشن میں نہیں جا سکتے، اور باقی چیزوں میں. تو صرف میرے خیال ہے صرف ہمارے مذہب میں تو ایجوکیشن کا فیکٹر ہے بہت بڑا ہماری کمیونٹی میں. جی سوری ٹو انٹرپٹ جی، صرف ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادہ وہ تو یہاں کرسچینٹی میں بھی ہے کہ نو ہارم ٹو انڈیویجولس.
لیکن اس میں آپ دیکھیں خود ہمارے ہاں پاکستان میں آپ دیکھیں وہاں آج بھی لوگ کہتے ہیں پنجاب میں یہ چوڑا ہے، یہ مسلی ہے، یہ کمہار ہے. جو سندھ میں جس طرح کے جو ہاریوں کے ساتھ جو ہوتا ہے. تو ڈو یو تھنک دس از ریئلی it's about religious identity that basically is getting our people a bad name, یا یہ تو intrinsic ہے to every human society کہ جو natives ہیں they feel threatened, they feel insecure the moment جو غیر ملکی ہیں، دوسرے لوگوں سے کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ زیادہ تعداد میں آتے ہیں اور جو مقامی وہاں کی جو ثقافت ہے، اقدار ہیں، اس پہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں. امتیاز صاحب آپ نے جہاں یہ بات بالکل اسی سوال کے ساتھ میرا ڈاکٹر صاحب یہیں پہ ہم کنکلوڈ بھی کریں گے، آپ ان دونوں کا جواب دے دیجیے گا. ڈاکٹر اعجاز کون سی یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں؟ میں برمنگھم میٹروپولیٹن میں ہوں. برمنگھم میٹروپولیٹن میں آپ پڑھاتے ہیں. اسی کے ساتھ ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے نا، اگر کوئی دوسرا ہو تو اٹس اے ٹیررسٹ اٹیک. میں کینیڈا کی بات، امریکہ کی بات کرتی ہوں، مگر ادروائز اگر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اٹس اے مینٹل النس، ہی واز مینٹلی، دے پروو اٹ کہ ڈپریشن کا شکار تھا، مینٹل النس. اب آپ جواب دے دیجیے. جی آپ نے بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی اور رنگ کا بندہ جو ہے وہ کرائم کمٹ کرتا ہے تو اس کو وہی مینٹل ہیلتھ والی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو اس میں کیا سویڈن میں اتنے لوگ مارے گئے، باقی مختلف جگہوں پہ مساجد پہ حملے ہوئے، اس میں کئی لوگ مارے گئے، لیکن ان کو کبھی بھی ٹیررسٹ کا لفظ یوز نہیں کیا گیا ان کے لیے. لیکن اس کو ایک خاص منظم طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جوڑا گیا، اور مسلمان کوئی بھی کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمان نے کیا ہے. جس طرح یہ جو گرومنگ والا ایشو ہے، اس میں آپ کو میں نے نمبرز بتائے ہیں کہ اگر پاکستانی 200 انوالو ہیں تو وائٹ برٹش انگلش جو ہے وہ 6000 انوالوڈ ہیں اس میں، لیکن آپ کو کہیں پہ بھی ان کی ایتھنیسٹی جو ہے وہ ذکر نہیں کیا جائے گا. اور جو پچھلے دنوں یہاں پہ یو کے میں رائٹس ہوئے، اس کی بھی مین وجہ یہی تھی کہ ایک چیز کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑا گیا جبکہ وہ شخص مسلمان نہیں تھا جس نے وہ کرائم کمٹ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ سڑکوں پہ جلوس نکل آئے اور رائٹ ونگ نے اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا. اور اس کے پیچھے پراپر ایک منظم ڈیٹا ڈریون جو ہے وہ کانسپریسی تھیوری ہے ڈیفینیٹلی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے ریسنٹلی ریسرچ کی ہے کہ انہوں نے 4 پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے، 4 لوگوں نے، اور یوزلی سوشل میڈیا آپ کو آپ کی پارٹی سے ریلیٹڈ کانٹینٹ جو ہے وہ فیڈ کرتا ہے. لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 4 کو 75% کانٹینٹ جو ہے وہ رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کانٹینٹ جو ہے وہ ان کی وال پہ ان کو دکھایا جا رہا تھا. تو جب ان سے پتہ کیا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے ایک ڈیٹا ڈریون پیڈ کیمپین ہے کہ جس میں لوگوں کو زیادہ برین واش کیا جا رہا ہے کہ امیگریشن از ناٹ گڈ فار یو، امیگرینٹس آر ناٹ گڈ فار یو. انہوں نے کتنی مرتبہ کبھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے NHS میں جس نے کسی کی جان بچائی ہو. آپ کو کبھی اس طرح کی اچھی ایگزامپل جو ہے وہ میڈیا میں بہت کم ملیں گی، لیکن کوئی بھی ہماری ہلکی سی بھی ویکنس ہو تو اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ اور ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہمارے لوگ برے نہیں ہیں، لیکن دیٹ آلسو شوز کہ اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے بات کو. لاسٹ کوسچن کوئک. نہیں چلیں بس، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اٹس سو نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوئے. انشاءاللہ وی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین. تھینکس اے لاٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.